اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں الا انفسہم سوائے اپنے وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے فشہادات احدہم 4 شہادات باللہ تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہوگی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے 4 مرتبہ قسم کھا کر شوہر یہ کہے اور بیوی یہ کہے آغاز بیوی شوہر سے ہے پہلے کہ شوہر یہ کہے کہ وہ سچا ہے وہ سچا ہے 4 مرتبہ اس طرح کہے وہ اپنی بات یعنی جو الزام وہ اپنی بیوی پر لگا رہا ہے اس الزام لگانے میں وہ سچا ہے خدا کی قسم میں سچا ہوں خدا کی قسم میں سچا ہوں 4 مرتبہ اس طرح کہے والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين اور 5ویں مرتبہ وہ شوہر یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے 5ویں مرتبہ اس طرح قسم کھا کر کہے گا یہ شوہر کا بیان ہے اب اگر عورت مدافع نہیں کرتی ہے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی ہے شوہر کی اس گواہی پر ان قسموں پر وہ راضی ہے گویا کہ اس نے الزام کو کیا کر لیا ہے اپنے اوپر تسلیم کر لیا ہے تو اب اسے وہ سزا دی جائے گی لیکن اگر عورت یہ کہے کہ یہ تو جھوٹا ہے خواہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو اب اس سے سزا کیسے ٹلے گی اس سے یہ سزا کیسے ہٹے گی وہ اس کا تذکرہ ہے یہاں پر وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ اور عذاب کو عورت سے ٹال سکتی ہے یہ چیز کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ کہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے انہ لمن الکاذبین کہ اس کا یہ شوہر جو اس پر الزام لگا رہا ہے وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے غلط بیان ہی کر رہا ہے جرم نہیں میں مجرم نہیں ہوں والخامسة ان غضب اللہ علیہا اور 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر یعنی اپنے اوپر کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ آدمی
الزام میں سچا ہے تو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، اور یہ بات نہ ہوتی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، تو کیا ہوتا؟ وہ جواب محذوف ہے، لولا کا جواب یہاں محذوف ہے، اور جو چیز جب محذوف ہوتی ہے خاص طور سے اس طرح پس منظر میں، تو آپ سوچ کر دیکھیے پھر کیا حال ہوتا کہ تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، بڑی پریشانی میں پڑ جاتے۔ یہ والا اگر اللہ کا، یہ اللہ رحیم ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ اپنا فضل اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور اگر اللہ کی یہ بات نہ ہوتی، یہ صفات نہ ہوتی تو تم پھنس جاتے۔ جو جھوٹا ہوتا فوراً اس کی پکڑ ہوتی، اس کا مواخذہ ہوتا، اسے سزا ملتی، فوراً ہی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا تھا، اور بھی نہ جانے کتنی پریشانیوں میں اور برائیوں میں، مشکلات میں تم پڑ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حکمت پر مبنی قانون دیا تمہیں، تاکہ تم اچھے سے زندگی گزار سکو، ایک دوسرے کے الزام سے بچ سکو، یہ اسی لیے یہاں پر یہ قانون دیا اللہ نے۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا آپ کے سامنے۔ دیکھیے سب سے پہلے آیت میں ہم نے تمہید پڑھی تھی سورہ نور کی، پھر دوسری آیت میں زانی عورت اور زانی مرد کے سلسلے میں حکم ملا تھا، پھر اس کے بعد ان کے نکاح کا حکم تھا۔ پہلا حکم تھا زنا کے مسئلے میں، دوسری آیت میں یہ سورہ نور کی زنا کے متعلق حکم تھا، بدکار عورت اور بدکار مرد کے تعلق سے پہلا حکم دیا گیا تھا، پھر دوسرا حکم تھا ان کی شادی کے مسئلے میں کہ ان کا نکاح کہاں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ان کا بائیکاٹ ہو سماج سے، پھر تیسرا حکم تھا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی کا مسئلہ الگ ہے، عام مردوں سے الگ ہے۔ بھائی عام کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تو آدمی خاموش رہ سکتا ہے، پردہ ڈال سکتا ہے، اس کو جا کر کورٹ میں نہیں کہہ سکتا، جب اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن اگر مسئلہ اپنی ہی بیوی کا ہو تو آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا، کیسے رہے اس کے ساتھ، اس کا جینا مرنا موت ہو جائے گا۔ اگر وہ خاموش رہے تو پریشانی میں، دکھ کے ساتھ، ایک تکلیف کے ساتھ وہ خاموش رہے گا اور زندگی گزرے گی اس کی۔ اور اگر وہ جا کر کہتا ہے کہ ایسے ایسے میں نے اپنی بیوی کو کسی فلاں مرد کے ساتھ اس غلط کام میں مبتلا دیکھا ہے، تو اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، کرے تو کرے کیا؟ اگر اظہار کرے تو گیا، اظہار نہ کرے تو گیا، دونوں اعتبار سے۔ عام آدمی کے تعلق سے اگر آدمی نہیں کرتا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسے زندگی نہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہاں تو پل پل کا ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو وہ بیوی کو اگر واقعی وہ سچا ہے اپنے بیان میں تو کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ خاموش رہتا ہے تو ساری عمر دل کی جلن کے ساتھ خاموش رہے گا، دل کڑتا رہے گا کہ کیسی بدکار بد چلن عورت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے۔ پھر جو اولاد ہوگی وہ بھی شک والی ہوگی، پتہ نہیں میری ہے نہیں ہے، یہ اس طرح پورا زندگی اس کی اسی میں چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اس طرح کڑھن کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ عام عورت کا مسئلہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی اس کی، اپنی بیوی کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا پس منظر بھی ہے، پس منظر یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلی والی والذین یرمون المحصنات، جس میں مطلق حکم تھا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی عوام میں کوئی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو حد زنا، حد قذف، اور یہ پھر لیان، یہ تیسرا حکم یہاں جو ہے، یہ حکم لیان کہلاتا ہے، اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ پہلی آیت دوسری آیت کے اندر حد زنا تھا، یعنی زنا کی تہمت اور زنا کی سزا کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد حد قذف تھا کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ گواہ لے کر نہیں آتا ہے تو پھر اس کو بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لیان، لعن یلعن ملاعنتاً، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، لعنت کہتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو۔
کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو کا مطلب اللہ کی رحمت سے ہمیشہ تم دور رہو۔ تو جب یہ اس سے پہلی والی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ، سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگائے، اور اگر کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ 4 گواہ لائیں۔ تو ایک عام عورت کے متعلق تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرضی طور پر انہوں نے یہ بات پوچھی تھی ان سے، سعد بن عبادہ نے، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ پاؤں گا تو کیا میں گواہ لے کر آؤں، میں کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک واقعہ پیش آ گیا ہلال بن امیہ کا۔ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، وہ دوڑے دوڑے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کریں، ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا تو تم گواہ لے کر آؤ، نہیں تو تمہارے اوپر حد جاری ہوگی، حد قذف جاری ہوگی تمہارے اوپر۔ اب وہ پریشان ہوا بہت، اس نے کہا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اپنے بیان میں بالکل سچا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں کیا کروں، کہاں سے گواہ لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو تم۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون المحصنات، تو پھر آپ نے والذین یرمون ازواجہم، یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے ہلال بن امیہ کو بلایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو بلا کر لے کے آؤ۔ پھر ہلال بن امیہ سے آپ نے یہ لعان کرایا کہ 4 مرتبہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ جو اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ سچا ہے اس الزام لگانے میں۔ 4 مرتبہ اس طرح قسم کھائی، اور 5ویں بار انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر۔ جب انہوں نے یہ 5 مرتبہ کر دیا تو پھر آپ نے ان کی بیوی سے کہا کہ تم اگر ابھی سوچ لو، سمجھ لو، دنیا کی سزا بہت کم ہوتی ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں تو چھوٹ سکتا ہے آدمی جھوٹ بول کر، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں چھوڑے گا، تم وہاں پریشانی میں مبتلا ہوں گی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، لیکن پھر قومی غیرت اسے آ گئی کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو قوم کی بدنامی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو اس نے بھی 4 مرتبہ قسم کھائی، یہی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ اس طرح 4 مرتبہ اس نے قسم کھائی۔ جب وہ 5ویں مرتبہ کہنے لگی تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ سوچ لو، بھی دنیا میں بچ جاؤ گی، آخرت میں نہیں بچ پاؤ گی۔ پھر بھی اس نے 5ویں مرتبہ پھر کہا کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر یہ آدمی سچا ہے تو۔ اب یہ کیا ہوا، اس کو لعان کہتے ہیں، ملاعنہ کہہ سکتے ہیں یا لعان۔ فقہ کی اصطلاح میں اس عمل کو، یہ جو قسم کھا کر میاں اور بیوی کے درمیان میں یہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دونوں کے اندر جدائیگی ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو جاتی ہے، پھر کبھی بھی ان کے درمیان میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، بجز اپنے کے، یعنی ان پہ صرف خود ان کی ذات ہی گواہ ہے، کوئی اور گواہ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ فشہادۃ احدہم، کہ ایک آدمی آئے گا جس نے الزام لگایا اپنی بیوی پر، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا انہ لمن الصادقین، کہ وہ انسان سچا ہے۔ جو الزام وہ لگا رہا ہے وہ اپنے اس الزام لگانے میں سچا ہے، جو تہمت وہ لگا رہا ہے وہ تہمت لگانے میں سچا ہے، ایسا 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہے گا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ وہ شوہر، وہ شخص یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں نے جھوٹ بولا ہو، میرا جھوٹ سے کوئی تعلق ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، میں سچا ہوں۔ اور عورت سے عذاب کو ٹال سکتی ہے بات کہ عورت گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ جو میرے اوپر یہ شخص الزام لگا رہا ہے یہ اپنے الزام لگانے میں جھوٹا ہے،
قسم کھا کر کہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، میں گناہ گار نہیں ہوں، خطا کار نہیں ہوں، وہ کہے بار بار 4 مرتبہ ایسا کہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ یہ گواہی دے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر، اللہ کی ناراضگی میرے اوپر اتر آئے۔ اگر یہ آدمی اپنے الزام میں سچا ہے تو اللہ کی ناراضگی ہو، کتنی بڑی بات ہے، اللہ ناراضگی کو دعوت دے رہی ہے۔ اور یہ آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی اسی کے ساتھ ملا لیں گے ترجمے میں تو یہ بھی مل سکتا ہے، اور الگ سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، تو کیا ہوتا؟ تمہاری بڑی رسوائی ہوتی۔ یہ ترجمہ بھی کہا، تم ہلاکت میں پڑ جاتے، تم سزا کے مستحق ہو جاتے، تم بڑی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جاتی، تمہارا مواخذہ ہوتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ فوراً جھوٹ بولنے پر پکڑ کرتا تو بھی پھنس جاتے، تم مواخذہ کر لیتا، تمہارا پکڑ کر لیتا وہ، اور اگر وہ تعلیمات نہ دیتا، ہدایات نہ دیتا، یہ روشن اور واضح ہدایات نہ دیتا تمہیں، اس طرح قانون اور ضابطے نہ بناتا، تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوتے؟ دست و گریباں ہوتے، آپس میں ہی تمہارے جھگڑا برقرار رہتا، میاں بیوی کے درمیان میں رنجشیں ہوتی اور آپس میں ایک دوسرے کے برے ہوتے۔ لیکن اللہ نے ایسے روشن احکامات دیے ہیں، ایسی ہدایات دی ہیں، ایسی تعلیمات دی ہیں جس سے تمہارے مسائل کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے، ایسی سہولت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام انسان کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے بہت خوبصورت انداز میں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اسلام جس کو حل نہ کر سکتا ہو۔ دنیا کے پاس ایسے قانون، ایسے ضابطے، ایسے اصول، ایسی تعلیمات اور ہدایات نہیں ہیں جو انسان کے ہر مسئلے کو حل کر سکے۔ صرف اسلام کے پاس ہے لوگوں کے مسائل کا حل۔ آپ دیکھیے خاص طور سے سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بشرطے کہ لوگ اپنا مسئلے کو وہاں جا کر حل کرانے والے ہوں، ان کے اندر ایسا جذبہ ہو، ایسی فکر ہو ان کو کہ ہم اپنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حل کریں گے تو ان کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ جو اب تک حل نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا کہ سارے دروازے بند ہیں، کوئی ان کو کھولنے والا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی گویا اسلامی تعلیمات ان مسائل کو حل کر دے گی، فوراً چٹکیوں میں حل کر دے گی۔ تو یہ ایک لیان کا طریقہ یہاں سکھایا گیا ہے، یہ صرف مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے درمیان میں ہوگا، کسی اور کے درمیان میں یہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ دوسروں کے یہاں جو قاعدہ ہے عام عورت عام مرد کے یہاں وہ اس سے پہلے والا ہے، حد قذف کا، کہ کوئی اس پر الزام لگا رہا ہے تو 4 گواہ پیش کرے گا، اور اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ صرف مسئلہ یہاں پر میاں بیوی کی عزت کا ہے۔ لعان کہتے ہیں میاں بیوی میں سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ یا عورت اپنے مرد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھے۔ اب وہ کیا کرے؟ ایک آدمی نے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اب وہ زندگی تو گزار نہیں سکتا اس کے ساتھ، کیسے رہے گا وہ؟ اب اگر وہ جا کر قاضی کے پاس کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھا ہے، تو اس کے لیے 4 گواہ دینے ہیں، اور اگر 4 گواہ وہ پیش نہیں کر پائے گا تو 80 کوڑے لگیں گے۔ یعنی جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ والے حکم سے پہلے اگر سوچیں تو اس طرح ہی ہوگا۔ اب وہ جو سزا ہے ساری کہ 80 کوڑے لگیں گے، مردود الشہادہ ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، یہ خدشہ تھا اسے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، آیت لیان۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ
قاضی کے پاس جا کر 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو اس گناہ میں مبتلا پایا ہے، فلاں مرد کے ساتھ اس الزام میں گرفتار پایا ہے، تو وہ الزام لگا رہا ہے تو اس الزام کو قسم کھا کھا کر کہے گا، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا وہ کہ میں نے جو الزام لگایا ہے خدا کی قسم میں سچا ہوں، خدا کی قسم میں سچا ہوں، 4 مرتبہ ایسا کہے گا، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں نے کوئی جھوٹ بات کہی ہے، اپنے الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اگر اب یہ ہو گیا مرد کی طرف سے، اب اگر عورت کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، کوئی دفاع نہیں کرتی ہے، کسی طرح کی کوئی بھی وہ حرکت نہیں کرتی ہے، گویا کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اب عورت کو سزا دی جائے گی جو اسلام میں سزا ہے، شادی کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی جو سزا ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور اگر عورت یہ سمجھتی ہے یا سچی بات بھی یہی ہے کہ مرد اس پر خواہ الزام لگا رہا ہے، اس کو اپنے سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ مرد، بہت سے ہو سکتے ہیں مرد کہ وہ بیوی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آج کل کے دور میں تو بہت ہوتا ہے ایسا کہ اگر بیوی سے چھٹکارا پانا ہے تو اس کے کردار پہ چھینٹیں اچھال دو، اس کے کردار کو کیا کر دو، غلط ثابت کر دو، اس کا دامن داغدار کر دو تو بہت آسانی سے اسے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو ایسا بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کے سے وہ سزا ہٹ جائے گی، جو سزا اسے ملنے والی تھی سنساری کی وہ سزا اس سے ٹل سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے۔ کیسے کہ وہ عورت بھی 4 مرتبہ گواہ، اللہ کی گواہی، اللہ کا نام لے کر گواہی دے، قسم کھا کر اللہ کی گواہی دے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹا ہے، جو میرے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ الزام لگانے میں یہ شخص خدا کی قسم جھوٹا ہے، ایسا وہ 4 مرتبہ کہے عورت، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو جائے اگر یہ آدمی سچا ہے، اگر اس نے سچ بات کہی ہے تو میں مر جاؤں، یعنی میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ جب وہ عورت ایسا کر لے گی تو اس طریقے کو لعان کہتے ہیں۔ 4 مرتبہ مرد نے قسم کھائی، 5ویں مرتبہ لعنت کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح 4 مرتبہ عورت نے قسم کھائی اور 1 مرتبہ اللہ کے غضب کا تذکرہ کیا۔ یہ جو طریقہ ہے مرد اور عورت کا آپس میں کرنے کا، اس کو لعان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جی وہ دنیا میں سزا نہیں ملے گی، اگر عورت جھوٹ بول رہی ہے، مرد سچا ہے، عورت جھوٹ بول رہی ہے، تب بھی عورت سے سزا ہٹ جائے گی، یہ سزا نہیں دی جائے گی عورت کو، دنیا میں اسے سزا کوئی نہیں دے گا، آخرت میں اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ جانے اللہ کیا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، مان لیجئے اس نے جھوٹ بولا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، دیکھیں یہاں پر توبہ کا تذکرہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے جھوٹ بول دیا عورت نے، لیکن وہ توبہ کر لے، اللہ سے گڑ گڑا لے کہ اللہ میری مجبوری تھی، میں نے وہاں جھوٹ بول دیا تھا، میں رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی، تو سب جانتا ہے، تو اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا اس کی۔ اس لیے یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کے اصول حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی، وہ حکیم نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے، مشکلات میں پڑ جاتے، مصیبت میں پھنس جاتے، تم رسوا ہوتے، تم ہلاک ہوتے، تم کہیں کے نہیں رہتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے اور تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، تمہارے مسئلے حل ہو جائے۔ اب عورت اور مرد کے درمیان اس لعان کے بعد قاضی تفریق کرا دے گا، جدائیگی کرا دے گا، اور کبھی بھی پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے دونوں کے دونوں۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ اب جو اولاد پیدا ہوگی اس لعان کے بعد، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد عورت کی طرف منسوب ہوگی، مرد کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ اگر مرد نے اپنی بیوی پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے فلاں مرد کے ساتھ اس کو دیکھا ہے، اور پھر لعان ہوا اور علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچہ مرد کا نہیں ہوگا بلکہ عورت کا ہوگا، اور عورت کی طرف ہی وہ بچے کا نسب چلے گا، اسی کی طرف منسوب ہوگا، وہ عورت
اور وہ بچہ آپس میں ایک دوسرے کی میراث پائیں گے. مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو شوہر ہے اصل، اس شوہر سے اس بچے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ لعان کا سمجھ میں آ گیا پورا؟ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. فقہ کی کتابوں میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. بہت تفصیل سے فقہاء کرام نے اس کا تذکرہ کیا، لعان کا، اس کی مختلف شکلوں کا تذکرہ کیا ہے. اور چونکہ قرآن، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی طرح ہی رہے، فقہی کتاب نہ بنے، اس لیے بہت سی بحثوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں یہاں. قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اب مسائل ہیں تو اسے مسائل کی کتابوں میں دیکھیں، وہاں جا کر قرآن کو قرآن کے انداز میں ہی سمجھیں. اب دیکھیں اس میں بہت سی باتیں اعراب کی ہیں، وہ آپ کو سمجھنا ہے. اعراب کی بہت سی باتیں آپ دیکھیں اس کے اندر. والخامسۃ ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ہے والخامسۃ. ایک جگہ پیش کا اعراب ہے، ایک جگہ زبر کا اعراب ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی آپ کے غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ اعراب یہاں پر کیوں آیا ہے، ایسا کیوں ہوا. غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا. درع یدرع لفظ استعمال ہے. درع یدرع کے معنی ہٹانا، ٹالنا، دور کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی معلوم نہ ہو. تو یہ لعان کا آج کا یہ درس پورا ہو گیا ہے. 5 آیتیں ہو گئی ہیں، 4 آیتیں. آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھا ہے. دیکھیے اس کے بعد اسی سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یہاں پر، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، زوجہ محترمہ، امہات المؤمنین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی گئی تھی، تو اس کا تذکرہ ہے. بہت ساری آیتیں قرآن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق پیش کی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی پاک دامن عورت تھی، کتنی صالحہ عورت تھی، کتنی نیک عورت تھی، اور اللہ کے یہاں کیسا اونچا ان کا مقام تھا کہ قیامت تک رہنے والی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. ان کے حق میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پاک دامن ہے. کتنی بڑی بشارت کی بات ہے خواتین کے لیے کہ ان کے لیے قرآن نے آیتیں نازل کی ہیں. مسلسل آیتیں، 10 آیتیں تقریباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے. اس پورے واقعے کو کل پڑھیں گے. آپ سب اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا. واقعہ افک کب پیش آیا، کیوں پیش آیا، کیا وجہ تھی، الزام لگانے والا کون تھا، یہ سب باتیں آپ پہلے سے سمجھ کر آئیے، آیتوں کو پڑھ کر آئیے. کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس کا ترجمہ ذہن میں موجود رہے، تو جب پڑھتے ہیں نا اس کو دوبارہ تو وہ سب یاد ہوتا چلا جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے.